سوال ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی چیز پیدا کی جس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام نے ہنسنا چھوڑ دیا؟ جواب ہے جب سے جہنم پیدا کی گئی۔ سوال ہے امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے پانی پیتے وقت چھینک آنا کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ہے رزق میں اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ سوال ہے مصر کا پہلا فرعون کون تھا؟ جواب ہے الوان بن انسان۔ سوال ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کہاں پڑی؟ جواب ہے جنت کے پھلوں پر۔ سوال ہے انگلیاں سن ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے خون گانا ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہے قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب ہے 100۔ سوال ہے عقاب، کوے اور ہدہد سے کون سے لوگ پھال لیا کرتے تھے؟ جواب ہے عرب کے لوگ کوے سے سفر، عقاب سے مصیبت اور ہدہد سے ہدایت کی پھال لیا کرتے تھے۔ سوال ہے کون سی عورت اکثر بے وفا ہوتی ہے؟ جواب ہے چھوٹے قد والی۔ سوال ہے خواب میں ہم بستری کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے غیر شادی شدہ شخص کے لیے یہ خواب اکثر نکاح، رشتہ یا شادی کے قریب آنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے بیوی کو کون سی دعا دینے سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب ہے اکثر لوگ جب بھی کسی مریض کو دعا دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں شفا دے۔ یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے۔ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو شفا دے، کیونکہ شفا کا مطلب ہے صحت، تندرستی۔ قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل میں ہے ترجمہ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، جبکہ شفا کا مطلب ہے موت گرہ کنار، جیسا کہ قرآن پاک کی سورت آل عمران میں ہے اور تم لوگ آگ کے گرہ کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ اس کا مطلب موت اور دوزخ ہے، تو یہ مریض کو یہ دعا دیتے وقت احتیاط اور الفاظ کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ شفا کا مطلب تو ہرگز اچھا نہیں ہے۔ سوال ہے کس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا بڑا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش کو حرام طریقے سے پورا کرے تو کیا وہ گناہ گار نہ ہوگا؟ تو اسی طرح اگر وہ اسے حلال طریقے سے پورا کرے تو اسے اجر ملے گا۔ سوال ہے ہاتھ سے لذت پوری کرنے والے مرد کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جواب ہے ہاتھ سے لذت حاصل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا بندہ کسی لڑکی کا حق مار رہا ہوتا ہے اور پھر ہاتھ سے جنا کرنے والوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے حبشی حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں سے ہیں؟
جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے حامی پیدا ہوئے۔ سوال ہے عرب میں چھپنے والے قرآن پاک کے ہر سپارے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جواب ہے ہر سپارے میں 2 حصے ہوتے ہیں اور ان کو حسب۔ سوال ہے بیوی کو مارنے سے گھر میں کون سی پریشانی آتی ہے؟ جواب ہے رزق کی تنگی۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے کون سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ کر بہت مشہور ہوا، ایک ان میں سے نبی بھی ہیں؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ سوال ہے کون سے نبی نمرود کے پردادا تھے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نمرود کے پردادا تھے۔ سوال ہے کون سے بچے کو ماں زیادہ اہمیت دیتی ہے؟ جواب ہے ایک تخلیق کے مطابق ماں اکثر اپنے سب سے زیادہ خوبصورت بچے کو زیادہ توجہ دیتی ہے۔ سوال ہے کون سے نوجوان مرد ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں؟ جواب ہے 8 گھنٹے سے کم نیند کرنے والے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو کیا سزا دی گئی تھی؟ جواب ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل نے خودکشی کر لی تھی۔ سوال ہے مرد کس عورت پر جان چھڑکتا ہے؟ جواب ہے بے وفا عورت پر۔ سوال ہے یوم زینت کون سا دن ہے؟ جواب ہے یہ دن فرعون کی سالگرہ کا دن ہے۔ سوال ہے چور کے لیے کون سے کپڑے پہننے والی عورت زیادہ پرکشش نظر آتی ہے؟ جواب ہے جالی دار کپڑے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب ہے حضرت انوش علیہ السلام نے۔ سوال ہے خوفناک اور جذباتی خواب مرد زیادہ دیکھتے ہیں یا عورت؟ جواب ہے عورت۔ سوال ہے مرد کا احرام کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب ہے 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے سب سے قدیم جوتا کس ملک کے پاس ہے؟ جواب ہے اب تک کا سب سے قدیم جوتا آرمینیا سے ملا ہے جو تقریباً 5500 سال پرانا ہے۔ سوال ہے ابلیس 80,000 سال تک کن کا ساتھی رہا؟ جواب ہے فرشتوں کا۔ سوال ہے مرد کو عورت کا کیا کہنا پسند ہے؟ جواب ہے جب آپ ان کا نام نرمی سے پکارتی ہیں۔ سوال ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ کون سا ہے؟ جواب ہے بیت المقدس۔ سوال ہے قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟
جواب ہے ابو محمد